جی السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بی ایس۔ ہر طرف داخلے جاری ہیں اور داخلوں کے اس موسم میں سب سے اہم سوال کون سا بی ایس کریں، کہاں سے کریں، میرٹ کیا ہوگا، فیس کیا ہوگی۔ میں آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بی ایس کے حوالے سے جو ضروری معلومات ہیں وہ فراہم کر سکوں۔ سب سے پہلے کہ 4 سالہ بی ایس پروگرام ہے کیا۔ 4 سالہ بی ایس پروگرام ایچ ای سی ریکگنائز پروگرام ہے۔ اس کی کورس آؤٹ لائن آپ کسی بھی ادارے سے کریں گے تو ان تمام اداروں کو یہ کورس آؤٹ لائن ایچ ای کی طرف سے فالو کرنا پڑتی ہے۔ یہ کورس آؤٹ لائنز ایچ ای سی کی ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اپلائی کرنے سے پہلے، فیس جمع کروانے سے پہلے اگر ویب سائٹ سے وزٹ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بی ایس آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ نے کون کون سے کورسز پڑھنے ہیں۔ بی ایس کی ٹوٹل ڈیوریشن 4 سال ہے، اس کے 8 سیمسٹرز ہیں۔ نیکسٹ، آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں بی ایس میں داخلہ لینے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے پرائیویٹ افیلیٹڈ کالجز جو یونیورسٹیز کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں۔ یہ وہ کالجز ہیں جنہوں نے مختلف یونیورسٹیز سے افیلیشن لی ہوئی ہے۔ زیادہ تر کی سرگودا یونیورسٹی سے ہے کیونکہ آسانی سے مل جاتی ہے۔ کچھ کالجز کی پرائیویٹ یونیورسٹیز سے ہے۔ پرائیویٹ کالجز سے بی ایس کرنے کا نقصان ایک یہ ہے کہ یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر لاہور کے کالج کی افیلیشن ہے، اس کا این او سی ہے، تو ایک کیمپس کسی چھوٹے شہر میں کھول کے وہاں سے ایڈمیشن کر لیے اور پھر یہ شو کیا کہ یہ بھی مین کیمپس کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ ایسے اداروں سے بچیے۔ اس میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے ڈگری کے حوالے سے بھی، اور آپ کو لیگل ایشوز کے حوالے سے بھی اس میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ، پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں۔ یہ یونیورسٹیز مختلف شہروں میں مختلف ناموں سے ہیں اور ان کی فیس بھی مختلف ہے۔ پھر ہیں گورنمنٹ کالجز افیلیٹڈ ود یونیورسٹیز۔ 2016 سے ہماری گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے اسپیشلی بی ایس پروگرام سٹارٹ کروائے سرکاری کالجز میں۔ یہ پہلے مرحلے میں 26 کالج تھے پنجاب کے جہاں پر بی ایس سٹارٹ ہوا۔ اس کے بعد ہر سال 3 سے 4 کالج مزید اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے گورنمنٹ یونیورسٹیز، جس نے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بھی کہتے ہیں، تو ان کے بی ایس۔ اس کے بعد ہے ایڈمیشن کرائیٹیریا یا میرٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ کچھ یونیورسٹیز ہیں جہاں پر بی ایس کرنے کے لیے آپ کو نیٹ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہے، تو اس کے لیے آپ یونیورسٹیز کی اپنی ویب سائٹس پر جائیے، وہاں پر دیکھیے۔ اس کے علاوہ آلموسٹ تمام یونیورسٹیز کے فیس بک پر پیجز ہیں، آپ ان کو وزٹ کیجئے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بی ایس آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو نیٹ ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ سیکنڈ، ایڈمیشن ٹیسٹ کچھ ادارے اپنا بھی کنڈکٹ کرتے ہیں۔ کچھ کالجز جو خاص طور پہ جو گورنمنٹ کالجز ہیں وہ اپنا بھی ٹیسٹ لیتے ہیں، لوکل ٹیسٹ لیتے ہیں، تو وہ جب آپ پراسپیکٹس لینے جائیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ اس پروگرام کے لیے ٹیسٹ نیٹ کا ہے یا کالج کا اپنا لوکل ٹیسٹ ہے یا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ایڈمیشن کے لیے ریکوائرڈ ہوگی وہ ہوتے ہیں آپ کے مارکس ان ایکڈیمکس، یعنی میٹرک اور انٹر کے مارکس۔ یہ انفلوئنس کرتے ہیں آپ کے میرٹ کو۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ کالجز جو افیلیٹڈ ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ۔ ان کی سیمیسٹر فی 45,000 سے لے کے 60,000 تک ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کالج کس علاقے میں ہے اور اس کی ریپیوٹ کیا ہے۔ کورس آؤٹ لائن آف کورس ایچ ای سی نے دینی ہے۔ ان کی فیکلٹی زیادہ تر پارٹ ٹائم ہوتی ہے، خاص طور پر وہ کالجز جو چھوٹے شہروں میں ہیں، چونکہ یہ کالجز پے کم کرتے ہیں تو ٹیچرز کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایگزامز، یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ سارے وہ کالجز جو کسی یونیورسٹی کے ساتھ بی ایس کے لیے افیلیٹ ہیں وہ صرف اور صرف ایگزام لیتے ہیں مڈ ٹرم کا۔ مڈ ٹرم کا پیپر یہ کالج خود بناتے ہیں، خود ہی چیک کرتے ہیں، خود ہی لیتے ہیں، اور ان کے پاس سیشنل نمبر ہوتے ہیں۔ کچھ یونیورسٹیز نے 10 نمبر دیے ہیں افیلیٹڈ کالجز کو، کچھ کے 20 ہیں۔ یہ آپ کو چیک کرنا ہوگا جس ادارے میں آپ داخلہ لے رہے ہیں، تو یہ ضرور پوچھیے۔ تیسری بات، تمام افیلیٹڈ کالجز فائنل ٹرم کا پیپر خود نہیں لے سکتے۔ یہ لوگ 3 پیپر بنا کے بھیجتے ہیں، ان 3 میں سے ایک پیپر سلیکٹ کرتا ہے متعلقہ یونیورسٹی کا ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ، یا ان تینوں میں سے ایک پیپر بنا لیتا ہے، اور اس دوران ان کو یہ حق حاصل ہے
کہ 80% پیپر بدل دیں اور یہ بدلتے ہیں۔ تو افیلیٹڈ کالجز سے بی ایس کرنے کا آپ کو نقصان یہ ہے کہ ان کا فائنل ٹرم کا پیپر یہ ادارے نہ تو بناتے ہیں نہ یہ چیک کرتے ہیں۔ پیپر متعلقہ یونیورسٹی سے بن کے آئے گا، الگ سے ایک ایگزام سینٹر بنے گا، یہ کالج بذات خود اپنا ایگزام سینٹر نہیں بنوا سکتے، تو یہ کسی اور ادارے میں ان کا ایگزام سینٹر بنتا ہے، وہاں پہ جا کے آپ اپنا پیپر دیتے ہیں اور وہ پیپر وہاں سے چلا جائے گا واپس اس یونیورسٹی کے پاس جس کی افیلیشن اس کالج نے لی ہوئی ہے، پھر وہاں سے پیپر چیک ہوگا، وہاں سے رزلٹ بن کے آئے گا، تو یہ اس لحاظ سے تھوڑا سا مناسب نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز، ان کی فیسیں 60,000 سے لے کے 1,10,000 تک ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یونیورسٹی کی رینکنگ کیا ہے اور یونیورسٹی کس علاقے میں ہے۔ پھر مارننگ، آفٹرنون اور ایوننگ کے لحاظ سے بھی فیسوں میں خاصا ڈفرینس ہے۔ کورس آؤٹ لائن ان کو ایچ ای سی ہی دیتی ہے، فیکلٹی ان کی ریگولر ہوتی ہے اور ایگزامز ان کے تمام ایگزام جو ہے وہ مڈ ٹرم بھی اور فائنل ٹرم بھی یونیورسٹی خود لیتی ہے، خود ہی پیپر بناتی ہے، خود ہی چیک کرتی ہے۔ اس کے بعد ہیں جی گورنمنٹ کالجز جو یونیورسٹیز کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں، ان کی فیس سب سے کم ہے، سمیسٹر فیس 4500 روپے سے لے کے 6000 تک ہے۔ پہلے سمیسٹر میں فیس تھوڑی سی آپ کی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یونیورسٹی تقریباً 3500-4000 کے قریب چارج کرتی ہے رجسٹریشن کا، اور پھر 7 اور 8 سمیسٹر میں جا کے آپ کی فیس تقریباً 8000 یا 8000 سے کچھ 100 زیادہ ہوتی ہے۔ ادروائز دوسرے سمیسٹر سے لے کے چھٹے سمیسٹر تک ان کی جو فیس ہے وہ رینج کرتی ہے 4200 سے 5000 کے درمیان۔ کورس آؤٹ لائن ان کو ایچ ای سی ہی دیتی ہے۔ فیکلٹی جی بالکل ریگولر فیکلٹی ہے، چند سبجیکٹس میں کچھ ٹیچرز کو ہائر کیا جاتا ہے۔ ایگزامز کا یہاں پر بھی یہی پرابلم ہے کہ مڈ ٹرم کالج خود لیتا ہے، سیشنل کے مارکس کالج دیتا ہے، وہ 10 ہے یا 20 ہے، متعلقہ یونیورسٹی ڈیسائیڈ کر کے دیتی ہے، اور فائنل ٹرم یہاں پر بھی اس طرح سے ہے کہ کالج کا ٹیچر اپنا پیپر بنا کے یونیورسٹی کو بھیجتا ہے، یونیورسٹی چاہے تو اس کا پیپر پورے کا پورا بدل دے، اور پھر یونیورسٹی کے لوگ آتے ہیں ایگزام لینے کے لیے، فائنل ٹرم کا پیپر یونیورسٹی کے ٹیچر ہی چیک کرتے ہیں، یا یونیورسٹی جس کو بھی اسائن کرتی ہے کسی بھی ایکسٹرنل ایگزامینر کو، تو فائنل ٹرم کا پیپر کالج کے لوگ بھی خود نہیں بناتے نہ چیک کرتے۔ نمبر 4 ہے جی گورنمنٹ یونیورسٹیز۔ گورنمنٹ یونیورسٹیز کی فیس 20,000 سے لے کے 60,000 تک ہے، اگین یہ ویری کرتی ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی، اور یہاں پر بھی پھر اسی طرح سے پرائیویٹ یونیورسٹیز کی طرح مارننگ، آفٹرنون اور ایوننگ کی الگ الگ فیسیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ چند یونیورسٹیز ایسی بھی ہیں جو آفٹرنون اور ایوننگ والوں کو ہاسٹل نہیں دیتی، تو ایسی صورت میں گرلز کے لیے بڑا ایشو ہو سکتا ہے۔ کورس آؤٹ لائن ایچ ای سی ہی دیتی ہے، فیکلٹی ریگولر بھی ہے، وزٹنگ بھی ہے، اور ایگزامز جو ہے وہ یونیورسٹی خود لیتی ہے، فائنل ٹرم، مڈ ٹرم اور سیشنل کا ایگزام بھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سا بی ایس کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایز اے ٹیچر میں بی ایس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ وہ بی ایس جو پیور سائنسز ہیں، جیسے بی ایس فزکس، کیمسٹری، میتھ، باٹنی، بایولوجی، زولوجی، کمپیوٹر، یا ایون انگلش کو لے لیجئے، اور دوسرے وہ جو 2 سبجیکٹ کا ہائبرڈ بی ایس ہیں، فار ایگزامپل بایو ٹیکنالوجی، بایو کیمسٹری، مولیکولر بایولوجی، کمپیوٹیشنل فزکس وغیرہ۔ تو اب آپ کون سا بی ایس کریں گے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ مختلف فیس بک کے پیجز پر جائیے، وہاں پر پچھلی ایڈز دیکھیے اور وہاں سے چیک کیجئے کہ وہاں پر کون سے سبجیکٹس مانگے گئے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیور سائنسز کی جاب زیادہ ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں۔ یہ بایو ٹیکنالوجی، بایو کیمسٹری، مولیکولر بایولوجی، کمپیوٹیشنل فزکس، میں نے ایز اے ٹیچر، ایز اے کینڈیڈیٹ، ایز این اپلیکینٹ ان کی جابس گورنمنٹ سیکٹر میں نہ ہونے کے برابر دیکھی ہیں، تو بڑا وائزلی ڈیسائیڈ کیجئے۔ آج سے 4-5 سال پہلے پنجاب یونیورسٹی نے ایک ڈگری سٹارٹ کی تھی ایم ایس سی ایکچوریل سائنسز، تو میں نے پچھلے 10 سالوں میں ایک اخبار میں ایک بار اس جاب کا جو ہے نا وہ میں نے اشتہار پڑھا کہ اس جاب کے لیے ایم ایس سی ایکچوریل سائنس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، تو بڑا وائزلی ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ جو بایو ٹیکنالوجی، بایو کیمسٹری، مولیکولر بایولوجی ہیں، ان کی جابس گورنمنٹ سیکٹر میں نہ ہونے کے برابر ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ جابس آپ کے اپنے شہروں میں نہیں ہوں گی، یہ بڑے شہروں میں ہوں گی، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، اور گرلز کے لیے اسپیشلی یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ صرف ایک پرائیویٹ جاب کے لیے دوسرے شہر میں ٹھہریں۔ تو اگین میں یہ کہوں گا کہ آپ جو بھی بی ایس کرنا چاہ رہے ہیں
یہ آپ کے کریئر کا، آپ کی لائف کا کوشچن ہے، تو بڑا وائزلی چوز کیجئے. آپ کا مستقبل آپ کے اس انتخاب سے جڑا ہے کہ آپ کون سا ادارہ منتخب کرتے ہیں اور کون سا بی ایس آپ چوز کرتے ہیں. لاسٹ میں ہے کہ میرٹ کیا ہوگا. تو میرٹ کے لحاظ سے دیکھیے جی، جو ہائی رینکنگ ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، اور جو اچھی یونیورسٹیز کے یہ ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پر میرٹ بہت زیادہ ہے. 90 سے 95% تک اگر آپ کے مارکس ہیں تو آپ وہاں پر ایڈمیشن لے سکیں گے، ادروائز نہیں. سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اگر آپ کے انٹرمیڈیٹ میں 1000 یا اس سے زائد نمبر ہیں تو آپ توقع کیجئے کہ اچھی یونیورسٹیز کے اچھے ڈپارٹمنٹ میں مارننگ کی شفٹ میں آپ کا ایڈمیشن ہوگا. اگر آپ کے اس سے کم ہے تو پھر چانسز کم ہے کہ اچھے ڈپارٹمنٹس کی مارننگ والی شفٹ میں آپ کا ایڈمیشن ہو. پھر چانس یہ ہوگا کہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ آفٹرنون یا ایوننگ کی شفٹ میں ہو. اور پھر اگر آپ فریش نہیں ہیں، یعنی آپ کا 1 سال کا گیپ ہے، تو یونیورسٹیز میرٹ بناتے وقت آپ کے -5 یا -10 کر دیں گی ٹوٹل مارکس میں سے. تو اس طرح سے آپ کا میرٹ سفر ہوگا. اگر آپ کے مارکس اس رینج میں نہیں ہیں، آپ 50 سے 70% کی رینج میں آپ کے مارکس انٹرمیڈیٹ میں، تو پھر آپ کو جو لو رینکنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر داخلہ ملے گا یا آپ کو ایوننگ میں داخلہ ملے گا. تو فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، ہاسٹل کی فیسلٹی کو دیکھتے ہوئے، ڈگری کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھتے ہوئے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ گورنمنٹ سائڈ پہ جو بی ایس آپ چوز کر رہے ہیں اس کی مانگ ہے یا نہیں ہے. ابھی پنجاب پبلک سروس کمیشن نے 3 روز پہلے ایک لیٹر جاری کیا ہے جس میں ڈگریز کی ایکویویلنس اور ان کی ایلیجیبلٹی جو ہے وہ بتائی ہے. تو آپ یہ لیٹر جو ہے فیس بک کے پیجز پہ بھی گھوم رہا ہے اور پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے. تو آپ اپلائی کرنے سے پہلے آئی سجیسٹ کہ آپ اس کو چیک کیجئے. آپ کو فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی رہے گی. امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے خاصے کام آئے گی. تھینک یو سو مچ.